بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 5 آن ڈسٹرائنگ بکس، اس کا لاسٹ سمجھیں ایپیسوڈ جو کہ ایکسرسائز سے لیے گئے کویسچنز کے آنسر ہیں وہ انشاءاللہ کور کریں گے، اور ایکسرسائز کے ہی میں سے ہی کویسچنز جو ہیں آلموسٹ 90% جو ہیں ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا تیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ چلیں جی، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کویسچن ہے what sorts of books were presented to the soldiers by the British public؟ کس قسم کی کتابیں سپاہیوں کو پیش کی گئیں انگریز عوام کی طرف سے؟ انگریز عوام نے اپنے سپاہیوں کو کس قسم کی کتابیں تحفے میں پیش کیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس کا آنسر سپرفلوس مٹیریل، فالتو ساز و سامان، ان ہاؤسز، گھروں میں موجود فالتو ساز و سامان کین ٹیک اوے دا پیس آف مائنڈ، وہ انسان کا ذہنی سکون چھین سکتا ہے۔ فالتو مٹیریل ظاہر ہے وہ ادھر ادھر بکھرا رہے، اس کو اب کنٹرولیبل نہ ہو تو وہ پرابلم ہی پیدا کرتا ہے۔ اینڈ ریڈیوس لیونگ اسپیس فار دا انہیبیٹنٹس، اور یہ رہنے کی جگہ رہائشیوں کے لیے، انہیبیٹنٹس رہائشیوں کو کہتے ہیں، وہ بھی یہ جگہ کم کرتا ہے۔ جی طلباء، اب آگے اس کا آنسر گرین انک میں آ رہا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کالے انک کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایزیلی یاد نہیں کر سکتے، لیکن گرین والا حصہ وہ آپ بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا، اور یہ انکمپلیٹ ہوگا۔ تو اس لیے گرین والا پورشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور جو اچھے طالب علم جن کی کمانڈ اچھی ہے انگلش پہ، وہ اپنا بلیک رائٹنگ کا حصہ بھی ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی لکھیں وہ کریکٹ لکھیں۔ اگر آپ کریکٹ لکھ سکتے ہیں اوپر والا حصہ تبھی لکھیں، اگر نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ کے لیے ہے کہ آپ گرین والا حصہ لکھیں اور اسے کریکٹ لکھیں۔ ایکسٹرا بکس وچ ور ویری اولڈ، فالتو کتابیں جو کہ بہت پرانی تھیں، اینڈ ہیڈ بیکم ربش، اور وہ کوڑا کرکٹ بن چکی تھیں اور وہ بیکار ہو چکی تھیں، مینس ور سینٹ ٹو دا سولجرز، وہ سپاہیوں کو بھیجی گئیں۔ دے انکلوڈ، ان میں شامل تھیں اولڈ میگزینس، پرانے میگزین شامل تھے، گائیڈس ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، اور لیک ڈسٹرکٹ ان کا تفریحی علاقہ ہے، اس کی گائیڈس رہنمائی کے لیے اس علاقے کی وہ کتابیں تھیں۔ اولڈ نمبرز آف المینک، اور اسی طرح پرانی المینک تھیں، جنتریاں تھیں، المینک جنتریوں کو کہتی ہیں، ایسی کتابیں تھیں۔ اینڈ مینی مور، اور اسی طرح کی بہت سی کتابیں تھیں وہ ان میں شامل تھیں۔ دے ور یوز لیس فار دا سولجرس، سپاہیوں کے لیے تو وہ بیکار ہی تھیں، بیکار تھیں وہ سپاہیوں کے لیے۔ آگے کویسچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ واز اٹ دا انٹرسٹ آف سولجرز دیٹ پروموٹڈ دیئر ایکشن، اور واز اٹ اے وش ٹو گیٹ ریڈ آف یوز لیس بکس؟ کہتے ہیں کہ یہ کیا سپاہیوں کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام نے انہیں کتابیں بھیجی تھیں، یا پھر ان کا جو یہ ایکشن تھا، ان کا یہ جو کام تھا، وہ اس لیے تھا کہ وہ بیکار کی کتابوں سے جان چھڑا لیں؟ کیا بات تھی؟ وہ جو ہے وجہ پوچھ رہا ہے آپ سے۔ آنسر ہے جی اس کا ایوری باڈی ہیز این ایکس ٹو گرائنڈ
ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مطلب یا غرض ہوتی ہے، بے غرض بندے بہت کم ہوتے ہیں. عموماً ہر بندے کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے. بے غرض کی غرض بھی اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، یہ بھی ایک راز کی بات ہے. چلیں بہرحال ہمارا موضوع بحث یہ بات نہیں ہے. پیپل وانٹیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، لوگ ان کتابوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے. گیٹ ریڈ آف ہوتا ہے نجات حاصل کرنا، جان چھڑانا. ایکسٹرا بکس وچ ور ویری اولڈ، جو فالتو کتابیں بہت پرانی تھیں اینڈ ہیڈ بیکم ربش، اور وہ کوڑا کرکٹ بن چکی تھیں، اور سینٹ ٹو دا سولجرز، وہ سپاہیوں کو بھیج دی گئیں. دے انکلوڈ اولڈ میگزینس، گائیڈس ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، اولڈ نمبر آف المانک اینڈ مینی مور. ان میں پرانے میگزین اور لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈس یعنی کہ اس کی رہنمائی کے لیے کتابیں، اور جو ہے پرانی جنتریاں وغیرہ، اور اسی طرح کی بہت سی کتابیں تھیں. دے ور یوز لیس فار دا سولجرس، وہ سپاہیوں کے لیے بیکار تھیں. اب یہاں طالب علم حضرات آپ یہ سنیں کہ یہاں پر آپ کو آنسرز جو ہیں وہ سیم باز کے دیے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایگزیکٹ آنسر یہی بنتا ہے، لیکن آپ کو فالتو کام سے بچانے کے لیے وہ جو ہے نا آنسر سیم دیے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک چیپٹر میں سے ایک سے زیادہ سوال لیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے اس کے رپیٹ ہونے کا اندیشہ ہی نہیں ہے ایگزام میں. اس لیے آپ بلا جھجک جو ہے نا آپ اس کے جو ملتے ہوئے کویسچنز ہیں وہ یاد کر لیں، اس سے آپ کا بوجھ کم ہوگا، اور آپ جو ہے کام کو اچھے انداز میں بھی، کیونکہ کم چیز جو ہے اچھے انداز سے بندہ مینج کر سکتا ہے. آگے چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 3 کی طرف. وائی شوڈ بیڈ بکس بی ڈسٹرائڈ، جو بری یا فالتو کتابیں ہیں انہیں کیوں تباہ کر دینا چاہیے، انہیں کیوں تلف کر دینا چاہیے، ضائع کر دینا چاہیے، کیوں؟ آنسر ہے جی اس کا، تھنگس چیزیں لوز وائٹیلٹی اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، اینڈ اٹ شوڈ بی ڈسپوزڈ آف، اور انہیں تلف کر دینا چاہیے، انہیں ضائع کر دینا چاہیے. ود دا پیسج آف ٹائم سم بکس بیکم یوز لیس، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. دے شوڈ بی ویسٹڈ ٹو میک روم فار دا یوزفل بکس، اور ان کو آپ کو ضائع کر دینا چاہیے تاکہ جگہ بن سکے مفید کتابوں کے لیے. بیڈ بکس کین کاز اے بگ پرابلم سم ڈے، کسی دن یہ جو بری کتابیں ہیں، فالتو کتابیں ہیں، آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بھی پیدا کر سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 4 کی طرف. وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے دوز بکس، ان کتابوں کو تلف کرنا، ضائع کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ہے جی، ٹائملی ایکشن سیوز اے پرسن فرام انڈیو انکنوینئنس. جو وقت پر کیا ہوا کام ہے وہ کسی بھی آدمی کو بیکار کی بے آرامی سے بچاتا ہے، بے آرامی سے، بے سکونی سے بچاتا ہے، پریشانی سے بچاتا ہے. تھنگز لوز وائٹیلٹی ود دا پیسج آف ٹائم، چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں. اینڈ شوڈ بی ڈسپوزڈ آف، اور انہیں ضائع کر دینا چاہیے، تلف کر دینا چاہیے. ود دا پیسج آف ٹائم سم بکس بیکم یوز لیس، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں. دے شوڈ بی ویسٹڈ ٹو میک روم فار یوزفل بکس، اور انہیں ضائع کر دینا چاہیے تاکہ مفید کتابوں کے لیے جگہ بن سکے. بیڈ بکس کین کاز اے بگ پرابلم سم ڈے، بری کتابیں کسی دن بہت بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں. دے کین ناٹ بی کیریڈ، انہیں اٹھایا بھی نہیں جا سکتا، ظاہر بہت زیادہ ہوں گی کیسے اٹھائیں گے انہیں. اینڈ اور برنڈ، اور انہیں جلایا بھی نہیں جا سکتا سو ایزیلی، اتنی آسانی کے ساتھ. آگے چلتے ہیں جی کویسچن نمبر 5. وائی couldn't the author burn these books، مصنف ان کتابوں کو جلا کیوں نہ پایا، مصنف ان کتابوں کو کیوں نہ جلا سکا. ٹائملی ایکشن سیوز اے پرسن فرام انڈیو انکنوینئنس، وقت پر کیا گیا کام، بر وقت کیا گیا کام کسی بھی آدمی کو پریشانی یا بے سکونی سے، غیر ضروری پریشانی اور بے سکونی سے بچاتا ہے. انڈیو ہوتا ہے غیر ضروری. تھنگز لوز وائٹیلٹی
ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں اپنی اہمیت کو کھو دیتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اینڈ شوڈ بی ڈسپوزڈ آف انہیں ضائع کر دینا چاہیے. بیڈ بکس کین کاز اے بگ پرابلم سم ڈے بری کتابیں کسی دن بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیں گی. دے کین ناٹ بی کیریڈ اور برنٹ سو ایزیلی انہیں نہ ہی آسانی سے اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں جلایا جا سکتا ہے بری کتابوں. دا آتھر ہیڈ دا سیم پرابلم مصنف کے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آیا اسی طرح کا. ہی ہیڈ لاٹس آف یوز لیس بکس اس کے پاس بھی بے شمار بیکار کی فالتو کتابیں تھیں. وچ کازڈ اے گریٹ ڈیفیکلٹی جنہوں نے بہت زیادہ مشکل پیش کی ان ویسٹنگ دیم ان کو ضائع کرنے میں. آگے چلتے ہیں جی. کوسچن نمبر 6. ہاؤ ڈڈ ہی ڈیسائڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم اس نے ان سے پیچھا چھڑانے کا فیصلہ کیسے کیا. ٹو کاز اے پرابلم از ایزی مسئلہ پیدا کرنا وہ تو آسان ہوتا ہے. بٹ ٹو اریڈیکیٹ لیکن اس کو ختم کرنا اس کو جڑ سے مکانا اس کو سرے سے ختم کرنا اس مسئلے کو اٹ از اے ہیومن سروس یہ بہت مشکل کام ہے جان جوکھوں کا کام ہے. ہیومن سروس یہ ایک ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل کام جان جوکھوں کا کام. بیڈ بکس کین کاز اے بگ پرابلم سم ڈے بری کتابیں کسی دن بہت بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں. دے کین ناٹ بی کیریڈ اور برنٹ سو ایزیلی انہیں نہ آپ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی آسانی سے جلا سکتے ہیں. دا آتھر ہیڈ دا سیم پرابلم مصنف کو بھی بالکل یہی مسئلہ تھا. ہیڈ لاٹس آف یوز لیس بکس اس کے پاس بھی بے شمار بیکار کی فالتو کتابیں تھیں. ہی اسٹف دیم ان اے سیک اس نے ان کو ایک بوری میں بھرا اسٹف کا مطلب ہوتا ہے بھرنا. اینڈ ٹک دیم ٹو اے ریور برج اور انہیں ایک دریا کے پل پر لے گیا. ہی واز ریممبرنگ ہز ڈیتھ اسے اپنی موت یاد آ رہی تھی. یہ پوری ایک سٹوری ہے اس کی آپ نے پڑھی ہے وہ اسے موت یاد آ رہی تھی. وین ہی تھریو دیم انٹو دا ریور جب اس نے ان کتابوں کو ان کو دریا میں پھینکا. آگے چلتے ہیں مزید 7ویں کویشچن کی طرف. ڈسکرائب دا رائٹرز مڈ نائٹ وینچر آف تھروئنگ بیڈ بکس انٹو دا ریور مصنف نے آدھی رات کو کتابوں کو دریا برد کرنے کا جو مارکا مارا اس کے بارے میں بتائیں اس کی وضاحت کیجیے. آنسر ہے جی اس کا سسپیشن شک گلٹ قصور یا غلطی اینڈ فیئر اور ڈر یہ جو چیزیں ہیں تینوں آر مین ہرڈلز ان ایکسیکیوشن آف این آرڈوس ٹاسک یہ بنیادی رکاوٹیں ہوتی ہیں جب بھی کوئی آپ مشکل کام کرنے لگتے ہیں. تو اگر آپ وہم میں شک میں مبتلا ہو جائیں آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں مشکل کام کرنا چاہ رہے ہیں اور لیکن گناہ کا شکار ہیں تو اس میں بھی آپ کو پھر رکاوٹ پڑے گی. کہ گناہ جو ہے وہ ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے. اینڈ فیئر اور اگر ڈر آپ کسی قسم کا ڈر آپ کو لاحق ہے تو وہ بھی آپ کو سخت مشکل کام جو ہے وہ نہیں کرنے دے گا. دا رائٹر ہیڈ لاٹس آف یوز لیس بکس مصنف کے پاس بے شمار بیکار کی کتابیں تھیں. اسٹف دیم ان اے سیک اینڈ ٹک دیم ٹو اے ریور برج اس نے انہیں بھرا ایک بوری میں اور انہیں دریا کے پل پر لے گیا. ہی واز ویری افریڈ آف آن دا وے وہ راستے میں بہت ڈرا ہوا تھا. ہی تھاٹ دیٹ سم باڈی مائٹ ٹیک دوز بکس ایز اے ڈیڈ باڈی اس نے سوچا کہ کوئی بندہ ان کتابوں کو ایک لاش کے طور پر لے سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتابیں نہیں ہیں بلکہ بوری میں کوئی لاش ہے. ہی واز ریممبرنگ ہز ڈیتھ وہ اپنی موت کو یاد کر رہا تھا. وین ہی تھریو دیم انٹو دا ریور جب اس نے ان کو دریا میں پھینکا. مزید آگے چلتے ہیں جی 8ویں کویشچن کی طرف. ہاؤ ڈیڈ ہی مسٹر اپ ہز کریج ایٹ لاسٹ ٹو فلنگ دا بکس انٹو دا ریور بالآخر اس نے کس طرح سے حوصلہ کیا کتابوں کو دریا میں پھینکنے کے لیے. کس طرح سے اس نے حوصلہ کیا یہ جی اس کا بھی آلموسٹ وہی آنسر ہے. پڑھتے ہیں اس کو. سسپیشن گلٹ اینڈ فیئر شک قصور اور ڈر آر مین ہرڈلز وہ بنیادی رکاوٹیں ہیں ان ایکسیکیوشن
آف این آرڈوس ٹاسک، جب بھی آپ کوئی مشکل ترین کام کرنے لگتے ہیں اس میں. آتھر واز ویری افریڈ آن دا وے، مصنف بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا راستے میں. ہی تھاٹ دیٹ سم باڈی میں ٹیک دوز بکس ایز اے ڈیڈ باڈی، اس نے سوچا کہ کوئی بندہ ان کتابوں کو لاش کے طور پر لے سکتا ہے. فائنلی بالآخر ہی فیلٹ ہم سیلف لائک اے کاورڈ، اسے اپنا آپ بزدل محسوس ہوا. اینڈ اے اسمال مین، اور اسے اپنا آپ گھٹیا آدمی، چھوٹا آدمی اسے اپنے آپ کو محسوس ہوا کہ میں گھٹیا آدمی ہوں یا میں بزدل ہوں. ہی مسٹرڈ اپ ہز کریج، اس نے اپنا حوصلہ کیا اینڈ فلنج، اور پھینک دیا دا بکس انٹو دا ریور، کتابوں کو دریا میں. یہ جی اس نے بالآخر کیا. آگے چلتے ہیں آخری کویشچن کے آنسرز کی طرف. Did he come to have a feeling of those books once he got rid of them؟ کیا کسی قسم کا احساس، محسوسات تھیں اس کی جب اس نے کتابوں سے ایک بار پیچھا چھڑا لیا؟ تو کیا وہ کچھ محسوسات تھیں اس کی؟ کیا وہ کچھ محسوس کر رہا تھا کتابوں کے حوالے سے؟ یہ پوچھ رہا ہے. Nobody can easily forget a thing which remained in his possession for a long time. Nobody، کوئی بھی آسانی سے نہیں بھول سکتا. can easily forget، آسانی سے نہیں بھول سکتا. a thing، ایک چیز کو which remained، جو کہ رہی in his possession، اس کی ملکیت میں. کوئی بھی بندہ کسی چیز کو آسانی سے نہیں بھول سکتا جو کہ اس کی ملکیت میں رہی for a long time، لمبے عرصے تک. یعنی کہ جو چیز کسی آدمی کی ملکیت میں لمبے عرصے تک رہے وہ اسے اتنی آسانی سے نہیں بھولتا. آفٹر فلنجنگ دا بکس انٹو دا ریور، کتابوں کو دریا میں پھینکنے کے بعد، ہی واز فیلنگ سوری فار دیم، وہ ان کے لیے معذرت خواہ تھا، ان سے معافی کا طلبگار تھا کتابوں سے. ہی تھاٹ دیٹ بکس ور انوسینٹ، اس نے سوچا کہ کتابیں تو معصوم تھیں. اینڈ ڈڈ ناٹ ڈیزرو اینی دیٹ پنشمنٹ، اور وہ اس سزا کی مستحق نہیں تھیں جو کہ انہیں دے دی گئی. جی طلباء، کویشچن آنسر سیشن چیپٹر نمبر 5 کا یہ بھی ختم ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہمارا چیپٹر نمبر 5 کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہر اعتبار سے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. پڑھنے پڑھانے کا عمل ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. I wish everybody best of luck. جزاک اللہ.